العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محبوب رب العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اس دنیا میں ہر طرح کے جاندار خلق کیے، لیکن انہی جانداروں میں اللہ نے ایک قسم کے جاندار کے لیے کہا کہ یہ جاندار احسن تقویم ہے۔ ہر طرح کے جاندار ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، لیکن ان تمام نوع میں اللہ نے صرف انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کس سبب کے اعتبار سے، کس سبب کی بنا سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات جیسے لقب سے نواز دیا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا ایسا ہے کہ انسان کے پاس طاقت سب سے زیادہ ہے، طاقت میں بہت مضبوط ہے، اس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہہ دیا گیا؟ نہیں، اگر طاقت کو دیکھا جائے تو انسان سے کہیں زیادہ طاقتور نظر جانور آتے ہیں۔ بھئی کہاں ایک شیر کی طاقت اور کہاں ایک انسان کی طاقت، کہاں ایک ہاتھی کی طاقت اور کہاں ایک انسان کی طاقت۔ زیادہ جانور کی طاقت الگ ہے، انسان کی طاقت اس سے جدا ہے۔ تو پھر کون سی ایسی بات ہے؟ کیا ایسا ہے کہ انسان کھانے کے لحاظ سے، خوراک کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھا؟ یعنی خوراک کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط نہیں ہے، بیچارہ انسان کھاتا ہی کتنا ہے؟ اگر نارمل ہو تو بس 2 روٹی 2 بوٹی۔ ہاں بھائی، وہ کچھ لوگوں کی مخصوص غذائیں ہوتی ہیں، بہرحال اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ کھاتا ہے 2 روٹی 2 بوٹی نارمل انسان، لیکن اگر انسان کے مقابلے پہ ہم دیکھیں تو بھائی جانوروں کی خوراک کو دیکھیں۔ بھائی جناب سلیمان نبی کے دور کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، کہ مچھلی نکلی، جناب سلیمان نبی کے سارے دعوت کے انتظام میں، اہتمام میں جتنی غذائیں تھی سب تناول کر گئی، اور پھر بھی ابھی بھوکی تھی۔ تو کہاں دوسرے جاندار، دوسرے جانور، دریاؤں کی مچھلیاں اور جنگل کے جتنے جانور ہیں، ان کی غذائیں کہاں اور انسان کی غذائیں کہاں؟ یعنی غذا کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا۔ بھیا پھر کیوں بنا دیا؟ کیا انسان بھاگنے میں، دوڑنے میں، تیز رفتاری میں سب سے تیز ہے؟ کہا نہیں، انسان بھاگنے میں بھی تب سب سے تیز نہیں ہے، کیونکہ انسان سے زیادہ تیز تو جانور بھاگتے رہتے ہیں۔ بھائی ایک جانور کو تو جب دیکھو وہ دوڑتا ہی ہوا نظر آتا ہے، نجس العین جانور ہے، اسے جب بھی دیکھا 2 ہی جگہ زیادہ نظر آتا ہے، 2 ہی رنگ میں زیادہ نظر آتا ہے، یا تو بھاگتا ہوا نظر آتا ہے یا بھونکتا ہوا نظر آتا ہے یا بھونکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب جانور ہے، یا بھاگتا ہوا نظر آیا یا بھونکتا ہوا نظر آیا۔ اگر بھونکنے پہ آ جائے
تو اپنے مالک کی نہیں سنتا، سبحان اللہ، اپنے مالک کی نہیں سنتا، اور اگر بھاگنے پہ آ جائے تو چاہے نبی بھی بلاتے رہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بھاگنے پہ آ جائے، کسی کے بلانے پہ بھی نہیں رکتا. تو انسان بھاگنے میں بھی کمزور ہے، انسان کھانے میں بھی دوسرے جاندار سے کمزور ہے، انسان طاقت کے اعتبار سے بھی دوسرے جاندار سے کمزور ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں رکھا؟ واہ 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 واہ، آخر وہ کون سی ایسی فضیلت تھی کہ جس کے بیس پر انسان ہر ایک سے بلند ہو گیا، ہر ایک سے بالا ہو گیا، ہر ایک سے اعلیٰ ہو گیا؟ واہ واہ واہ، بھائی کیوں اللہ نے انسان کے لیے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان احسن تقویم میں ہے؟ بھائی دیکھیں، زمانہ ہے ہارون رشید کا، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا. بس بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں. ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پہ ہے اور قدرت کے بنائی ہوئی اشیاء کا مشاہدہ کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے اس کی نظر چاند پہ پڑی. چاند کو جیسے ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اللہ نے سب سے خوبصورت چاند کو پیدا کر دیا ہے، سب سے خوبصورت چاند کی خلقت ہے. اس کی بیوی زبیدہ نے جیسے سنا کہا نہیں، اللہ نے سب سے بہترین خلقت، سب سے زیادہ خوبصورت چاند کو نہیں بنایا ہے بلکہ حضرت انسان کو بنایا ہے. واہ واہ واہ، کہا سب سے بہترین خلقت انسان کی رکھی ہے. جیسے ہی زبیدہ نے کہا، ہارون کو بڑا غصہ آیا. بھئی ہارون تو ہے بادشاہ. کہا زبیدہ اپنی بات کو ثابت کرو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. بات نوبت پہنچ گئی طلاق تک. اب جب طلاق تک کی نوبت آ گئی تو بادشاہ نے کہا کہ کل فیصلہ کر کے بتانا، چاہے علماء کے ذریعے سے ہو، فیصلہ کر کے ثابت کرنا دلیل کے ساتھ کہ زیادہ خوبصورت کون ہے، بہترین خلقت کس کی ہے. اگلا دن ہوا، درباری علماء بلائے گئے، چاروں طرف سے علماء ٹوٹ پڑے. علماء آئے، آنے کے بعد بادشاہ سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ نے کہ معاملہ یہ ہے کہ زبیدہ کہہ رہی ہے کہ انسان کی خلقت بہترین ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ چاند کی خلقت بہترین ہے، چاند زیادہ خوبصورت ہے. تو علماء نے کہا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، ہمیں دلیل کے ساتھ اسے حل کرنا پڑے گا. کہا سارے دن علماء نے علمی گھوڑے کو دوڑایا، علمی گھوڑے دوڑاتے رہے، آخر میں نتیجہ نہ نکال پائے. تو پھر ایک نتیجہ یہ نکالا کہ اگر ہم کہیں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے تو بھائی ہارون غصے میں زبیدہ کو طلاق دے دے گا، اور جب ہمارے یہاں طلاق ہو جائے اور بادشاہ کے مزاج ہے اگر رجوع کرنا چاہے تو بھائی بیچ میں ایک شرط آئے گی حلالہ کی، بادشاہ کا مزاج، بادشاہ مانے یا نہ مانے، ہو سکتا ہے ہم پر غصہ ہو جائے. اور کہا اگر ہم زبیدہ کی بات مانے تو بھائی پھر بھی ہارون کی ناراضگی، ہارون غصہ ہوگا کہ میری بات کو تم نے کاٹا. لیکن انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ کہا پھر بھی چلو ہم ہارون کو ہی خوش کرتے ہیں. کہا چلو ہارون کو ہی خوش کرتے ہیں. انہوں نے اپنے بے بنیاد دلیلوں سے ہارون کو خوش کرنے کے لیے مصمم ارادہ بنایا ہی تھا کہ اتنے میں آل محمد کے در کا ایک دیوانہ چلا آیا. اب جیسے ہی آل محمد کے در کا ایک دیوانہ آیا، ادھر سے گزرا، کیا دیکھا سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بہلول نے ان علماء سے پوچھا کہ کیا بات ہے، سارے علماء ایک ہی مقام پہ اکٹھا ہو گئے، خیریت تو ہے؟ کہا خیریت ہی ہے، ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے اور اس معاملے میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ فیصلہ ہارون کے حق میں کریں، ہم فیصلہ ہارون کے حق میں کریں. بھائی اب یہ فیصلے کی تیاری ہے، بس ایک مرتبہ اسی تیاری میں، انہی دلیل کو اکٹھا کرنے میں، انہی گفتگو کے درمیان وقت اتنا گزرا کہ وقت آ گیا نماز مغرب کا. پورے دن علمی گھوڑے دوڑائے گئے مگر نتیجہ نہ نکل پایا. وقت آ گیا مغرب کی اذان کا، مغرب کی نماز ہوئی. بہلول آگے بڑھ کے کہتے ہیں آج امامت میں کراؤں گا. کہا آج امامت میں کراؤں گا. بہلول تیار ہوئے امامت کے لیے. بہلول آگے آئے، بہلول نے تکبیر کہی، سورۃ الحمد پڑھی. اس کے بعد سے بہلول نے جو تلاوت شروع کی، سورہ 3 کی تلاوت شروع کی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا. بھائی کہنا کیا چاہیے تھا؟
کہنا آیت کہہ رہی ہے لقد خلقنا الانسان، مگر بہلول نے آیت کو بدل کے پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ اب جیسے ہی کہا لقد خلقنا القمر، پیچھے سے ایک مولوی صاحب نے لقمہ دیا، بہلول لقمے پہ لقمہ دیا، بہلول نے پھر وہ لقد خلقنا القمر، پھر مولوی صاحب نے لقمہ دیا۔ جب لقمہ دے چکے تو بہلول نے کہا بھائی پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا، بھائی مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ کہا مسئلہ کیسے ختم ہو گیا؟ کہا آپ کہہ رہے ہیں سب سے بہترین خلقت چاند کی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والے شہر کی قسم، بھائی چار قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ، کہا ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ کہا بہلول جب اللہ کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان تو آپ قمر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نے سوچا کہ شاید کوئی نیا حکم آیا ہوگا، کیونکہ سارے علماء کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ سب سے بہترین خلقت چاند کی ہے، تو میں نے سوچا کہ علماء کی بات کو مانوں، کیونکہ سارے علماء اجماع کے ساتھ چلے آئے ہیں اور میں نے اجماع کو ترجیح دی۔ کہا بہلول کیا کہنا چاہتے ہو؟ قرآن کے مقابلے میں اگر اجماع آ جائے تو پھر اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب نہیں بہلول نے کہا ہوگا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن کے مقابلے پہ اجماع آ جائے تو اجماع کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو جب قرآن ناطق کے مقابل میں اگر کوئی اجماع آ جائے، قرآن کی آیتوں کے مقابل میں کوئی اور اجماع آ جائے تو پھر اس اجماع کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہونا چاہیے، اس اجماع کا بھی کوئی مقام مرتبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اجماع باطل قرار پائے گا، اور یقیناً یہ اجماع باطل قرار پایا۔ لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی اللہ نے سب سے بہترین خلقت انسان کی رکھی ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ سب سے بہترین خلقت انسان کی ہے تو جو لوگ نہیں پہچانتے تھے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار مار کے کہنے لگے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ کچھ لوگ بول پڑے ارے یہ آل محمد کے در کا ایک دیوانہ ہے، دنیا ذرا فیصلہ کرے، دنیا ذرا سوچے کہ جس در کے دیوانے کا یہ عالم ہو اس گھر کے دانا کا کیا عالم ہوگا، اس گھر کے دانا کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا قرآن سے بتایا گیا ہارون کو کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین خلقت حضرت انسان کی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے انسان کے سر پہ اشرف المخلوقات کا تاج رکھا، اور تاج کیوں رکھا؟ استثناء کس چیز سے کیا گیا؟ دوسرے جاندار سے انسان کو۔ جاندار تین طرح کے، بھائی فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو عقل کی نعمت سے نواز دیا مگر ان سے خواہشات کو دور رکھا ہے۔ جانور کے اندر خواہشات ہیں، جذبات ہیں، غصہ ہے، لالچ ہے، لیکن عقل کی نعمت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کے اندر عقل کی نعمت کو بھی رکھا، اللہ نے انسان کے اندر خواہشات کی نعمت کو بھی رکھا، اور اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا کہ اب اگر تم چاہو تو عقل کو بروئے کار لا کر تم ملائکہ سے افضل بن سکتے ہو، اگر چاہو تو عقل کو پسے پشت ڈال کر اپنی باطل خواہشات کی پیروی کر کے تم جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو فرشتوں سے افضل ہو جاؤ، چاہو تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ۔ اللہ نے فرشتوں کو عقل کی نعمت دی، خواہشات نہیں رکھی۔ فرشتے جس عالم میں نماز پڑھ رہے ہیں مسلسل نماز ہو رہی ہے، کوئی رکوع پہ رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، نماز میں نہ کسی کا خیال، نہ ہی کسی کے بارے میں تصور، نہ ہی کسی کی فکر، نہ ہی کسی کے بارے میں یہ تصور کہ فلاں کہاں ہے، کس مقام پہ ہوگا۔ لیکن انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہر طرح کے خیالات آ کر اس کو گھیر لیا کرتے ہیں۔ کسی کو بازار کی فکر ہے، کسی کو دربار کی فکر ہے، کسی کو گلیوں کی فکر ہے، کسی کو چاراہوں کی فکر ہے، کسی کو لوگوں کی فکر ہے، کسی کو مال کی فکر ہے۔ بھائی کمال عبادت یہ ہے، کمال خلوص عبادت یہ ہے کہ انسان ساری فکروں کو، سارے تصورات کو اپنی عقل سے، عقل کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے سارے تصورات کو، باطل خواہشات کو اپنے سے دور کر دے اور اپنی عقل کو خالص خدا کی طرف فرما دے، خالص خدا کی طرف کر دے۔ بھائی معاملہ تو بڑا مشکل ہے، مشکل اس لیے ہے
کہ بڑی آسان سی مثال ہے. اکثر علماء ذاکرین بھی دیا کرتے ہیں کہ انسان کی مثال ایسی ہے اور فرشتوں کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کو ایک ریگستان میں بھیجا. ریت کا صحرا ہے، اسے لکڑی کے ایک حصے پہ ایک ٹکڑے پہ کھڑا کر دیا اور اس سے کہہ دیا کہ تم یہاں پانی سے بچو. کہا ریت کا میدان ہے، ریگستان ہے، اور اس سے کہہ دیا تم اسی لکڑی کے ٹکڑے پہ کھڑے رہنا، تمہیں کہیں سے پانی نہ لگنے پائے. اور انسان کو دریا کے بیچ میں لکڑی کے ایک ٹکڑے پہ کھڑا کر دیا اور کہا تم پانی سے بچ کے رہنا. بھائی اپنا بیلنس تمہیں بنا کے رہنا ہے. اب عقل کے ذریعے سے خواہشات کو دور کرو، اپنا بیلنس ایسا بناؤ اگر دائیں طرف جھکے تو ادھر سے پانی لگا، بائیں طرف جھکے ادھر سے پانی لگا. یعنی انسان اگر بیلنس کو بنائے رکھے تو پانی سے بچ سکتا ہے. یعنی اللہ نے فرشتوں کو عقل دیا، نہ دنیا کی خواہش، نہ بیوی کی تمنا، نہ دوست کے ساتھ گھومنے کا شوق، نہ دولت کی تمنا. بھائی صرف عقل ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے، کسی چیز کا خوف نہیں. لیکن انسان جب خالص خدا کی عبادت کرتا ہے تو بیوی کا خیال دل سے نکال رہا ہے، دوست کی رفاقت دل سے نکال رہا ہے، دولت کی محبت دل سے نکال رہا ہے. ان تمام چیزوں کی محبت کو، ان باطل خواہشات کو دل سے نکال کے جب انسان خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور خالص خدا کے لیے کہتا ہے اللہ اکبر، تو خدا بھی فرشتوں پہ فخر کر کے کہتا ہے دیکھو فرشتوں تم سے بھی افضل میرا بندہ آ گیا. دیکھو تم سے بھی افضل میرا بندہ آ گیا. اسی لیے کسی نے ہمارے معصوم سے پوچھا کہ مولا آپ افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں؟ کہ آپ افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں؟ تو ہمارے امام نے کہا جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت آ جائے وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور عقل جیسی نعمت سے اسے مالا مال کر دیا. اللہ نے انسان کے اندر جذبات رکھے، کئی طرح کے جذبات ہیں. اب جذبہ چاہے حسد کا ہو، جذبہ چاہے لالچ کا ہو، جذبہ چاہے انتقام کا ہو، جذبہ چاہے حصول دولت کا ہو، جذبہ چاہے شہرت کا ہو، جذبہ چاہے ملوکیت کو چاہنے کا ہو، جذبہ چاہے لوگوں پہ برتری حاصل کرنے کا ہو، جذبہ چاہے لوگوں کے اوپر اپنا روب جمانے کا ہو. جذبے ہر طرح کے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اشرف المخلوقات انسان میں وہی آئے گا جو اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لے. بھائی جذبہ ہے، دیکھیں انتقام کا جذبہ ہے. آج صرف ایک ہی جذبے پہ گفتگو ہوگی کیونکہ آج تیسری محرم ہے. آج علماء اور ذاکرین آج کی تاریخ کو منسوب کرتے ہیں حضرت حر ابن یزید ریاحی سے. کا انتقام کا جذبہ ایسا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں پورا کا پورا انتقام لوں. اگر کسی نے کچھ کیا میں پورا کا پورا انتقام لوں. اور اس انتقام کو انبیاء تک نے بھی لیا ہے. بخت النصر بادشاہ ہے، گزرا بیت المقدس پہ حملہ کرنے کے لیے. بیت المقدس میں اس نے عیسائیوں کا خون، بنی اسرائیل کے لوگوں کا خون بہانا شروع کیا اور بے دریغ قتل کرتے کرتے وہ ایک مقام پہ پہنچا تو اس نے وہاں دیکھا کہ مٹی کا ایک بڑا سا ٹیلا ہے جس میں سے خون جاری ہے. اب جیسے ہی اس ٹیلے کو دیکھا کہ جس میں سے خون جاری ہے تو اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے. بخت النصر پوچھا یہ ماجرا کیا ہے، اس ٹیلے سے خون کیوں جاری ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ خون یحییٰ نبی کا خون ہے اور جب سے وہ قتل ہوئے ہیں، جب سے شہید ہوئے ہیں، یہ خون مسلسل جوش مار رہا ہے. بخت النصر نے پوچھا آخر ماجرا کیا تھا، یحییٰ نبی کو قتل کیوں کیا گیا؟ کہا کہ مدت ہوئی، ایک بادشاہ گزرا کہ جو بادشاہ بڑا زنباز تھا، عورتوں کی قربت اسے بڑی پسند تھی، ہمہ وقت عورتوں سے زنا کیا کرتا تھا. کہا جب بھی کبھی کسی عورت کی قربت میں آتا، اس کے قریب آتا، یحییٰ نبی کا گزر ہوتا تو بادشاہ کو روکتے، بادشاہ کو ٹوکتے کہ بادشاہ ایسا نہ کر، خدا کا خوف کھا، یہ گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، عذاب الہی میں تو گرفتار ہو جائے گا. ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے کہا کہ اگر یحییٰ اسی طرح سے مسلسل تبلیغ کرتے رہے، اسے روکتے رہے تو ایک دن ایسا آئے گا
کہ وہ بادشاہ ہم عورتوں سے دور ہو جائے گا اور اس طرح سے ہمارے کھانے پینے کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ ختم ہو جائے گا. بادشاہ نے یہ تصور کیا, عورت نے تصور کیا, اور جب تصور کیا اور بادشاہ نے اس عورت سے تمنا ظاہر کی, وصال کی, قربت کی, تو اس عورت نے وصال کی ایک شرط رکھ دی. کہا وصال کی شرط یہ ہے, ہم عورتیں تبھی تیرے قریب آئیں گی جب تو یحییٰ نبی کا سر کاٹ کے ہمیں دکھائے گا. بادشاہ تھا, عورتوں کا دل دادا تھا, عورتوں کی خواہش میں اس میں یحییٰ نبی کے سر کاٹنے کا حکم دیا. یحییٰ نبی کا سر کاٹ دیا گیا, تشت میں سر لا کے بادشاہ کے سامنے رکھا گیا, اور جب تشت میں سر آ کے بادشاہ کے سامنے رکھا گیا اور عورتوں سے اس نے قربت کرنا چاہی تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, بادشاہ خدا سے ڈر. بادشاہ خدا سے ڈر, یہ فعل ہے, حرام ہے, یہ غلط فعل ہے. اور اس کے بعد سے خون جوش مارنا شروع ہوا, اسے مٹی سے دبایا گیا تاکہ خون بند ہو جائے, اور مٹی ڈالی گئی, خون بند نہیں ہوا, اور مٹی ڈالی گئی, خون بند نہیں ہوا, یہاں تک کہ جو تو یہ ٹیلا دیکھ رہا ہے یہ ٹیلا اسی مٹی کا ہے کہ شہید کا خون جوش مار رہا ہے. لاکھ مٹی ڈالی گئی مگر بغیر انتقام کے بند نہیں ہوا. بادشاہ اور غصے میں ہوا, شدید انتقام لینا شروع کر دیا, لیکن خون نہیں رک رہا ہے. آخر اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے, خون رکے گا کیسے؟ کہا پاس ایک قریہ ہے, ایک گاؤں ہے, وہاں پہ وہی عورت رہتی ہے کہ جس نے بادشاہ کو اس امر پہ اکسایا تھا کہ وہ یحییٰ نبی کو قتل کر دے. بس اس عورت کو پکڑ کے لایا گیا, عورت کو تہہ دیگ کر دیا گیا. جب عورت کو تہہ دیگ کر دیا گیا تب خون جوش مارنا بند ہو گیا. یعنی انبیاء کا بھی جذبہ انتقام تھا. جب تک انتقام نہ لیا گیا تھا تب تک خون جوش مار رہا تھا, لیکن جب انتقام مکمل ہوا تو اللہ کے حکم سے خون رک گیا, خون جوش مارنا بند کر دیا خون نے. بھائی ہر جگہ جوش جذبہ انتقام ہوتا ہے, ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں انتقام لے, ہم پورا کا پورا انتقام لے, لیکن ایک گھرانہ ایسا نظر آتا ہے جہاں پہ جذبہ انتقام تو ہے ہی نہیں. بھائی اگر 19ویں رمضان سر پہ ضربت بھی لگی ہو اور آپ کو نیند بھی نہ آ رہی ہو, اور ایسے عالم میں اگر کسی کے کراہنے کی آواز سنے تو کہے بیٹا حسن کون کرا رہا ہے؟ کہا ابن ملجم کرا رہا ہے, اس کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہے, کہا رسی کو ڈھیلا کر دو, کہا رسی کو ڈھیلا کر دو. ابن ملجم جب پیش ہوا مولا کے سامنے آیا, مولا نے دیکھا پیاس کی شدت سے اس کی زبان منہ سے باہر آئی ہے. مولا نے کہا بیٹا حسن چاہے یہ میرا قاتل ہے, پہلے اسے شربت پلاؤ, پہلے اسے پانی پلاؤ. یہ جذبہ انتقام ہے ہمارے مولا کا. ایک جگہ اور مولا کا جذبہ انتقام دیکھنے کو ملا. جنگ ہو رہی ہے, احد کا میدان ہے, دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اسی اسنا میں, اسی جنگ کے درمیان ایک مرتبہ مولا نے ایک شخص پہ حملہ کیا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر پڑی. اب جیسے ہی تلوار چھوٹ کے گری, تلوار کا گرنا تھا کہ سامنے والے دشمن نے کہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. مولا نے فوراً اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی. اب جیسے ہی تلوار اس کے ہاتھ میں دی, ایک مرتبہ کہنے لگا یہ تو عقل سے دور کی بات ہے کہ جنگ کے میدان میں آپ اپنی تلوار مجھے دے رہے ہیں. بس جیسے کہ نا جنگ کے میدان میں آپ اپنی تلوار مجھے دے رہے ہیں. مولا نے کہا سن, یہ میری جوان مردی کے خلاف تھا کہ میں تیرے سوال کو پورا نہ کرتا. وسیع فخر کرو علی کی محبت پہ کہ اللہ نے ہمیں ایسا امیر دیا کہ چاہے جنگ کا میدان ہو, چاہے رزم کا میدان ہو, کبھی بھی اپنے سوالی کو, اپنے در کے سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. بھائی وہ دنیا کے غنی اور ہیں جو مسلمانوں کا بیت المال لوٹ کے اپنے خاندان کو پال رہے تھے. یہ اسلام کا امیر ہے کہ جو اپنے ہاتھ کی, اپنے سامنے کی روٹی فقیروں میں بانٹ کے کریم بنا ہوا ہے. دنیا میں مسلمانوں کا بیت المال لوٹ کے امیر بننا, غریب بننا اور ہے, لیکن اپنے سامنے کا کھانا دے کر کریم بننا اور ہے. یہ ہمارے مولا کا امتیاز تھا. مولا نے تلوار دے دی. بھائی ہر زمانے میں بھائی مولا کے پاس تو ایسے افراد رہے ہیں. ایک شخص آیا کہنے لگا یا علی آپ کو ڈر نہیں لگا, آپ نے جنگ کے میدان میں اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں دے دی. اگر وہ حملہ کر دیتا, مولا نے کہا تمہاری نگاہ اس کے ہاتھوں پر تھی,
میری نگاہ اس کے قلب پر تھی، سبحان اللہ سبحان میں اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، اس دل کی بات کو سنا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا یا علی کلمہ پڑھا دیجئے، سبحان اللہ رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا۔ یہ جذبہ انتقام ہے حضرت امیر کا، کسی مقام پہ انتقام لیا، اپنے نفس کے لیے نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے دشمن سے انتقام نہیں لیا، جب بھی انتقام لیا خدا کے لیے انتقام لیا۔ اور خندق کی جنگ، عمرو بن عبدود کا سینہ، عمرو کا مولا کے اوپر گستاخی کرنا، اپنے منہ سے لعاب نکالنا، اور مولا کا جنگ کے بیچ میں دشمن کے سینے سے اتر جانا، یہ بتا رہا ہے علی نے کبھی اپنے غصے میں، اپنے انتقام میں، اپنی ذات کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا۔ جس کو بھی قتل کیا خدا کے لیے قتل کیا، جس کو بھی مارا خدا کے لیے مارا، جب بھی تلوار چلائی خدا کی راہ میں تلوار چلائی۔ یہ حضرت امیر ہیں، یہ مولائے غدیر ہے کہ جن کے یہاں جذبہ انتقام جب بھی آیا اللہ کے لیے آیا۔ اور جب جذبہ انتقام باپ کا ایسا تھا تو پھر بیٹے کا بھی جذبہ انتقام وہی تھا۔ جذبہ انتقام کیا تھا؟ قتل کرنا نہیں تھا، قید کرنا نہیں تھا، اسے تڑپانا نہیں تھا، بلکہ جذبہ انتقام جب اپنے ذات کے لیے ہو تو عفو ہے، معافی ہے، درگزر کرنا ہے، بخش دینا ہے، اسے چھوڑ دینا ہے، اسے معاف کر دینا ہے۔ ایسا جذبہ انتقام تھا، ورنہ اگر حسین ابن علی کا جذبہ انتقام ایسا نہ ہوتا تو یزیدی لشکر میں کل تک حر تھا، حسین کے پاس آیا، علیہ السلام بنا دیا، حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ امام حسین یہ کیسا حر تھا سبحان اللہ کہ جو حسین ابن علی سے تب آ کے ملا تھا کہ جب امام ابھی راہ کوفہ میں تھے، آ کے اس نے ابن زیاد کے دربار میں آیا حر، اور جیسے ہی دربار میں آیا ابن زیاد نے اسے کہا 1000 کا لشکر لے جا کے حسین ابن علی کا راستہ روک دے۔ حر دربار سے نکلا، حر کا بیان ہے کہ میں دربار سے نکلا تھا کہ مجھے پیچھے سے آواز سنائی دی، حر مبارک ہو تمہیں جنت کی بشارت ہے، حر مبارک ہو تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ حر سمجھ نہیں سکا یہ آواز کیسی تھی، یہ بشارت کیسی تھی، سمجھ میں تو عاشور کے دن آئی جب یزیدی لشکر سے نکل کے حسین کی طرف بڑھا۔ حر چلا قافلہ لے کے، اپنا لشکر لے کے چلا، امام کا لشکر گزر رہا ہے۔ گزرتے گزرتے امام کے ایک عزیز نے تکبیر کی صدا کو بلند کیا، تکبیر کی صدا کو مولا نے سنا، کہا بے شک اللہ اکبر ہے، اللہ عظیم ہے، لیکن اس وقت بتا تکبیر سے مراد کیا ہے تیری؟ اس نے کہا مولا کوفہ کے نخلستان نظر آ رہے ہیں۔ جو راہ شناس تھے، راستے کو پہچاننے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں ابھی کوفہ کہاں، یہ نخلستان تو نہیں ہو سکتے۔ جب غور سے دیکھا گیا تو نیزے کی انیاں تھی، نیزے کی نوک تھے، کہا مولا لگتا ہے کوئی لشکر کوفہ سے آ رہا ہے۔ حر کا لشکر آیا، امام نے قافلے کو روک دیا، پشت کی جانب سے امام نے قافلے کو محفوظ کر دیا، آگے سارے عزیز کھڑے ہو گئے۔ حر کا لشکر قریب آیا تو ایک مرتبہ حر کے لشکر پہ جو امام کی نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ پیاس کی شدت سے ہر ایک نڈھال ہے۔ امام نے فوراً کہا بھیا عباس مشکوں کا دہانہ کھول دو، عباس جاؤ لشکر والوں کو سیراب کرو۔ یہ حسین ابن علی کی کریمی ہے، شان کریمی ایسی کہ ہر ایک کو پانی پلا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جانور تک کو سیراب کر دیا۔ امام نے جانور تک کو سیراب کیا۔ ایک شخص ہے پیاس کی شدت اتنی ہے پانی پی نہیں پا رہا، امام اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا رہے ہیں۔ ارے یہی شان کریمی تھی کہ جس نے شب عاشور حر کی غیرت میں کروٹ بدلنا شروع کیا، اور کروٹ اس طرح سے بدلی حر کی کہ ایک مرتبہ مرہ بن قیس سے کہا کہ مرہ بن قیس کیا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا؟ اس نے کہا نہیں میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ کہا ہائے کیا افسوس ہے کہ اس دریا سے سب پانی پیئے، حتیٰ کہ جانور بھی پانی پیئے، مگر فرزند رسول پیاسا رہے۔ یہ کیسا وقت آ گیا، تم دیکھ نہیں رہے حسین کے خیمے سے العطش کی صدائیں آ رہی ہے۔ اس پریشانی میں ڈالنے کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے ہی ان کو کربلا میں رکنے کے لیے مجبور کیا۔ اور باب ازاں بس عاشور کا دن ہے، حر اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے حسینی لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے۔
जैसे ही हुसैनी लश्कर की तरफ बढ़ा, मुहाजिर की निगाह पड़ी हुर पे। हुर से कहा, हुर क्या तू अभी हमला करने के लिए जा रहा है? हुर कहते हैं, नहीं मैं हमला करने के लिए नहीं जा रहा हूं, क्या वाकई फर्जंदे रसूल से जंग होगी? उसने कहा, हाँ जंग होगी, मगर तुम्हारे हाथों में कपकपाहट कैसी है, तुम्हारे पैरों में ये लर्जिश कैसी है? एक मर्तबा हुर ने कहा पैरों में लर्जिश कैसी है? मैं जब भी कोई सवाल करता कूफे के बहादुर के बारे में, हुर तुम्हारा नाम लेता। हुर यजीदी लश्कर को छोड़ के इमाम की तरफ बढ़ा और बाबे अज़ा। अब जैसे ही इमाम की तरफ बढ़ा, इमाम ने दूर से देखा हुर आ रहा है, चाहने वालों से कहा हमारा दोस्त आ रहा है। अल्लाह अकबर। हुर चला इमाम की तरफ, मगर हुर का अंदाज बदला हुआ था। सैयदुल उलमा नक्कन साहब किबला अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, इस मकाम पे कहते थे कि अरब का दस्तूर ये था कि जब इंसान जंग करने के लिए जाता था तो अपनी तलवार को आगे रखता था, लेकिन जब तालिबे अमान होता था, जब पैगाम देने के लिए जाता था तो अपनी ज़रा, अपनी सेपर, अपनी ढाल आगे रख के जाता था। हुर ने भी अपनी ज़रा, अपनी सेपर, अपनी ढाल को अपने हाथों में लिया और उसी ढाल से अपने चेहरे को छुपाए हुए जा रहा है। ए हुर, ये चेहरा क्यों छुपाए रहे? चेहरे को क्यों छुपाया हुआ है? जब नहीं हुर कहे, अरे मैं किस मुंह से जाऊं ये चेहरा लेकर हुसैन के पास? इमाम ने अपनी शान करीमी के जरिए से महसूस कर लिया कि हुर हमारे पास आने में शर्म महसूस कर रहा है। बस एक मर्तबा हुर जल्दी से आया, इमाम के कदमों पे गिर पड़ा। अब देखिए शान करीमी क्या है, जज्बा इंतकाम क्या है। दूसरा कोई होता तो कहता आ गए कदमों पे, आ गए ना हमारे कदमों पे, लेकिन इमाम ने किस तरह से तजाहुल आसमाना से काम लेते हुए कहा, भाई तू कौन है, हमारे पैरों पे क्यों गिर पड़ा? अरे हुर ने सर को उठाया। अब हुर खुद अपनी रुदात सुना रहा है, मौला मैं वही तो हूँ जिसने आपका रास्ता रोका, मौला मैं वही तो हूँ जिसने फरात के किनारे से खैमे हटवाए, मौला मैं वही तो हूँ जिसने आप पे पानी बंद किया, मौला ये लतश की सदाए, अरे ये मेरी ही तो देन है। बस जैसे ही कहा इमाम से कहा, मौला क्या मेरी खता माफ हो सकती है? इमाम ने कहा, हुर मैंने तुझे माफ कर दिया, मेरा खुदा भी तुझे माफ करेगा। बस एक मर्तबा हुर ने कहा, मौला मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैदान में जाऊं। इमाम ने इजाजत भी दे दी और बाबे अज़ा ये इमाम ने फौरन इजाजत क्यों दे दी? का इमाम ने फौरन इजाजत इस वजह से दे दी कि जब हुर दुश्मन फौज का सालार था तो इमाम ने उसे प्यासा देखकर पानी पिला दिया था, मगर आज तो हुर मेहमान है ना, आज इमाम के पास पानी का एक घूंट भी नहीं था जो इमाम उस हुर को पिलाते, हुर को पानी पिलाते। बस यही एहसास था कि इमाम ने हुर को इजाजत दे दी। हुर आने के बाद कूफे वालों को गैरत दिलाई। एक कूफा के वालों, अरे तुमने तो खत लिख के बुलाया, अब क्या हो गया जो हुसैन का खून बहाने पे आमादा हो गए हो? मगर सिवाय कत्ल हुसैन के जवाब के कोई जवाब नहीं आ रहा। हुर वापस इमाम की खिदमत में आ गए। आने के बाद कहा, मौला मैं चाहता हूँ अपने गुनाहों का कफारा करूं। कहा हुर क्या चाहता है? कहा मौला मैं चाहता हूँ मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा मारा जाए, मैं चाहता हूँ मेरी आंखों के सामने मेरा भाई मुसअब जाए, मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा अली बिन हुर जाए। इमाम ने इजाजत दी, हुर का बेटा मैदान में आया। अल्लाह अकबर। अब हुर के चेहरे की हालत क्या थी? जब तक बेटा जंग कर रहा है, हुर के चेहरे पे इज़्तिराब, बेचैनी, घबराहट। क्यों घबराहट है? कहीं मेरा बेटा लश्कर वालों से जाके मिल न जाए, मेरा बेटा दोबारा मिल न जाए। लेकिन इधर हुर के बेटे ने घोड़े की जीन छोड़ी। अरे इधर हुर के चेहरे पे बशाशत आ गई, मुस्कुराहट आ गई, चेहरा मुनव्वर हो गया। ए हुर चेहरा क्यों मुनव्वर हो गया? कहा चेहरा क्यों न मुनव्वर हो? मेरा बेटा हुसैन पे फिदा हो गया, मेरा बेटा इस्लाम पे फिदा हो गया। अल्लाह अकबर। क्या जज्बा फिदाकारी था, लेकिन फिर भी हुर बाप था ना। अरे बेटे को तड़पता देखा, बेटे के सराहने के पहुंचने के लिए दौड़ा, मगर जो बेटे के सराहने पहुंचा क्या देखा? मजलूम इमाम पहले से वहां मौजूद है। कहा मौला आपने सहमत क्यों की? अरे गुलाम के बेटे का जनाजा था, मौला आप हट जाइए, मैं लाशे को उठाऊंगा। इमाम ने हुर के सीने पे हाथ रख दिया। हुर क्या करता है? क्या कहीं सही बाप भी अपने जवान का लाशा उठाता है? हाँ मौला हाँ, सही बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाते। अरे
بس آپ نے عصر عاشور کس دل سے یہ کام کیا؟ ارے جب اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں، جوان کا لاشا امام نے کیسے اٹھایا؟ اکبر کو باہوں میں لیا، ارے باہوں میں لیا، رخسار سے مل رہے۔ 57 برس کے اکبر ہے، 57 برس کے حسین ہے نا، 18 برس کا اکبر، لاشا کیسے اٹھتا؟ بس ایک مرتبہ خیمے کا رخ کر دیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے لاشا نہیں اٹھتا۔ خیمے کا پردہ اٹھا، ارے میر انیس کہتے ہیں ایک بی بی نے صدا دی، بھیا لاشا ہے برابر کہا، بھائی سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ اے بھیا ہم لاشے کو اٹھائے نہیں، میری بہن زینب میری موجودگی میں خیمے سے باہر نہ آنا۔ واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل آفية وبلاء، واجعلني مع محمد وآل محمد في مثوى ومنقلب۔ اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم، واجعلني معهم في مباطن كلها، ولا تفرق بيني وبينهم، إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا